اگر 1970 کے انتخابات کو شمار کیا جائے تو 12واں، اور اگر انہیں فہرست سے نکال دیا جائے تو 11واں یوم انتخاب آنے کو ہے۔ 8 فروری 2024 کی تاریخ سپریم کورٹ کی مداخلت یا حکم پر الیکشن کمیشن نے صدر پاکستان سے مشاورت کے بعد مقرر کی تھی، اور تاحال اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اعلیٰ ترین عدالت کے اعلیٰ ترین جج نے اسے پتھر پر لکیر قرار دے رکھا ہے اور ہدایت کر رکھی ہے کہ اس کے بارے میں وسوسوں اور اندیشوں کو پھیلنے یا پھیلانے سے روکا جائے۔ اس کے باوجود کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ایسا ہو جاتا ہے جس سے 8 فروری ڈگمگاتا نظر آتا ہے۔ سینٹ میں باقاعدہ قرارداد منظور کر لی گئی کہ انتخابات ملتوی کیے جائیں۔ اس حرکت کو ملک بھر میں ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا، لیکن قرارداد کے محرکین اپنی جگہ ڈٹے ہوئے ہیں، اور تو اور ایک اور قرارداد اسی مفہوم اور مضمون کی جمع کروا دی گئی ہے، جس میں التوا کی مدت کا تعین بھی کر دیا گیا ہے۔ 8 فروری کو 8 مئی تک لے جانے کی تجویز پیش کر کے داد اور بیداد وصول کی جا رہی ہے۔ جماعت اسلامی کے روشن دماغ سینیٹر مشتاق احمد خان نے اپنی قرارداد پیش کر رکھی ہے، جس میں التوا کے مطالبے کو مسترد کرتے ہوئے 8 فروری ہی کو انتخابات کے انعقاد پر زور دیا گیا ہے۔ شکوک و شبہات کبھی پھیلتے اور کبھی سمٹتے نظر آتے ہیں، لیکن سیاسی جماعتیں ان سے صرف نظر کرتے ہوئے اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ مسلم لیگ نون شدید دباؤ سے گزر رہی ہے، یا یہ کہیے کہ بڑی حد تک گزر چکی ہے۔ حلیفوں سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرتے ہوئے اپنے پرانے کارکنوں کی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ استحکام پاکستان پارٹی سے تو معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے ہیں، لیکن مسلم لیگ کاف غصے میں ہے۔ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور انتخابات میں حصہ لینے سے انکاری ہیں۔ بلاول بھٹو زرداری لاہور سے انتخابات لڑنے کے لیے پرعزم ہیں، اور حضرت ڈاکٹر طاہر القادری کے رفقا ان کی طاقت بن چکے ہیں۔ چند ہی روز میں نواز شریف اور مریم بی بی میدان میں ہوں گے، عام جلسوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اور یوں انتخابی گہما گہمی میں اضافہ ہو جائے گا۔ تحریک انصاف نے بھی اپنے امیدواروں کا اعلان کر دیا ہے، لیکن بلے کا مستقبل واضح نہیں۔ جب یہ بطور دیکھی جا رہی تھی، اس حوالے سے سپریم کورٹ میں سماعت جاری تھی۔ جب انہیں پڑھا جا رہا ہوگا، شاید کوئی فیصلہ صادر ہو چکا ہو۔ قانونی الجھنیں جو بھی ہوں، اس میں پی ٹی آئی نے اپنے آپ کو جس طرح بھی الجھایا ہو، سیاسی اور صحافتی حلقوں کی غالب رائے یہی ہے کہ بلہ پی ٹی آئی کے پاس رہنا چاہیے، تاکہ وہ بھرپور بیٹنگ کر کے انتخابی عمل میں نئی روح پھونک سکے۔ ماضی کی بے اعتدالیوں بلکہ بدعمالیوں کا بوجھ اس کی کمر پر نہیں لادنا جانا چاہیے۔ گیلپ پول نواز شریف صاحب کی مقبولیت میں اضافے کی خبر دے رہا ہے، وہ عمران خان کو پیچھے چھوڑتے نظر آ رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون میں خوشی کی لہر دوڑ رہی ہے، تو تحریک انصاف کا لال بھبو کا ہو رہی ہے۔ اس پر کسی کو اترانا چاہیے، نہ گھبرانا۔ مقبولیت پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ عمران خان حکومت میں تھے تو ان کے ارکان اسمبلی اپنے حلقوں میں جا کر ووٹوں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے۔ ضمنی انتخابات میں بھی ہار پر ہار ہو رہی تھی۔ مسلم لیگ نون کا طوطی بول رہا تھا، جنرل باجوہ کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے، انہوں نے بہتر مستقبل کی تلاش میں غیر جانبداری کا لبادہ اوڑھ لیا، تحریک انصاف کی چاکری کرنے سے توبہ کر لی۔ عمران خان اقتدار سے باہر نکلے تو ان کا سورج چڑھنے اور نئی حکومت بنانے والوں کا ڈوبنے لگا۔ اگر عمران خان پارلیمانی سیاست سے منہ نہ موڑتے تو آج ان کا راستہ روکنے والا کوئی نہ ہوتا۔ انہوں نے جو کچھ کہا اور جو کچھ کر دکھایا، اس کا نتیجہ بھگت رہے ہیں۔ کب تک اور کس طرح یہ بھگتان جاری رہے گا، اس بارے میں فوری طور پر کچھ اندازہ لگانے سے گریز کرنا ہی بہتر ہے۔ ان کی اپنی تدبیر ہی ان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ 1970 کے انتخابات جو متحدہ پاکستان کے پہلے اور آخری انتخابات تھے، ان کے بارے میں جو اندازے لگائے گئے تھے، ان میں سے کوئی بھی سچ ثابت نہیں ہوا۔ پاکستان بننے کے بعد صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات تو بالغ رائے دہی کی بنیاد پر ہوئے، لیکن قومی اسمبلی ان کے ذریعے تشکیل پانے کی نوبت نہیں آئی۔ دستور سازوں کا خیال تھا کہ پہلے دستور بنا لیا جائے، پھر قومی انتخابات بھی کروا لیے جائیں گے۔ 9 سال بعد دستور بنا تو 1959 کے آغاز میں عام انتخابات کروانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اکتوبر 1958 میں مارشل لاء بہادر نے اسے سبوتاژ کر دیا۔ آئین رہا نہ اس کے تحت اہل پاکستان کو اپنے نمائندے منتخب کرنے کا موقع ملا۔ اس مارشل لاء نے بالغ رائے دہی کا حق چھین لیا، ایک نیا آئین دے کر بالواسطہ انتخابات کروائے۔ 2 اسمبلیاں محدود حق رائے دہی کے تحت قائم کی گئیں، لیکن پھر فیلڈ مارشل ایوب خان کے ساتھ وہی ہوا جو انہوں نے اسکندر مرزا کے ساتھ اور اسکندر مرزا نے وزیر اعظم فیروز خان نون کے ساتھ کیا تھا۔ ان کے پالتو یحییٰ خان نے ان سے صدارتی دفتر خالی کروا لیا۔ ملک ایک بار پھر بے آئین ہو گیا۔ 1970 کے انتخابات اس حد تک تو آزادانہ اور منصفانہ تھے کہ انتظامیہ نے ان میں کوئی مداخلت نہیں کی، ہر جماعت کو کھلا چھوڑ دیا۔ عوامی لیگ کے منہ زور کارکنوں نے اپنی مرضی بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نتائج حاصل کر لیے۔ یحییٰ خان کے قائم کردہ نیشنل سیکورٹی سیل نے چند جماعتوں سے مالی تعاون تو کیا، اس سے آگے بڑھ کر کوئی حرکت نہ کی، یا یہ کہیے کہ اس میں ایسا کرنے کی صلاحیت یا اہلیت نہیں تھی کہ عوامی لیگ کے کارندے انتظامیہ کو گرفت میں لیے ہوئے تھے۔ یحییٰ خان کو یہی رپورٹیں ملتی رہیں کہ منقسم مینڈیٹ ان کے لیے آسانیاں فراہم کرے گا، لیکن جب نتیجہ آیا تو طوطے اڑ گئے۔ مشرقی پاکستان میں صرف 2 نشستوں پر عوامی لیگ کے مخالف امیدوار کامیاب ہو سکے تھے، جبکہ مغربی پاکستان میں پیپلز پارٹی کا جھنڈا اونچا اڑ رہا تھا۔ یحییٰ خان کا بس چلتا تو اپنے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جنرل غلام عمر کا کیما بنا دیتے۔ ان کا دکھایا ہوا منظر ہوا میں اڑ گیا تھا۔ انہوں نے صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں کرتب دکھانے کا حکم صادر فرما دیا تو ان دنوں قومی اور صوبائی
اسمبلیوں کے انتخابات الگ الگ ہوئے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ صوبائی اسمبلیوں کے نتائج مختلف آئیں گے تو قومی اسمبلی کے چناؤ پر سوالیہ نشان اٹھ جائے گا اور پھر بوقت ضرورت اس کو چلتا کرنا آسان ہوگا۔ سکہ روایت یہ ہے کہ انتخابی نتائج کا اعلان ہوتے ہی اندرون اور بیرون ملک آزادانہ انتخابات کی دہائی مچی تو یحییٰ خان پرداد کے ڈونگرے برسنے لگے کہ انہوں نے غیر جانبداری کا مظاہرہ کر دکھایا تھا۔ اس نے ان کی شخصیت کو نئی توانائی عطا کر دی۔ وہ کپڑے جھاڑ کر اٹھے اور نئی بازی لگانے کے لیے مشوروں میں مصروف ہو گئے۔ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات میں مداخلت کا حکم منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا اس نے ملک کو دولخت کر دیا۔ اس سے سبق یہ حاصل کیا گیا کہ مثبت نتائج کا یقین کیے بغیر انتخابی عمل کا آغاز یا اختتام نہیں ہونا چاہیے۔ اس دور اندیشی نے کیا کچھ کر دکھایا، اس کا جائزہ کسی اور نشست میں لیا جائے گا۔